الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا وقال سبحانه وتعالى قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کی مستحق عزیز ماں اور بہنوں، اسلام کی من جملہ خوبیوں کے خوبی یہ بھی ہے کہ اسلام سب سے زیادہ کامل اور مکمل دین ہے۔ اسلام میں بڑی سے بڑی بات سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی بات تک کی رہنمائی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹی بڑی بات کو بہت وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان کیا ہے اور صحابہ کرام نے اس کو محفوظ کر کے امت تک پہنچایا ہے۔ یہ اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ اسلام میں ہر چیز کی تعلیم کامل اور مکمل ہے، ہر چیز کی تعلیم موجود ہے۔ انسان کا اپنے بچوں کے ساتھ کیسا تعلق ہو، بیوی کے ساتھ کیسے تعلق ہو، بقیہ رشتہ داروں کے ساتھ کیسا تعلق ہو، مسجد میں کس طریقے پر آئے، مسجد سے نکلنے کا طریقہ کیا ہو، کھانے کا طریقہ کیا ہو، پینے کا طریقہ کیا ہو، لباس کے پہننے کا طریقہ کیا ہو، لباس کے اتارنے کا طریقہ کیا ہو، قربانی کا طریقہ کیا ہو، نماز کا طریقہ کیا ہو۔ غرض یہ کہ چھوٹی بڑی ہر بات اسلام کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہر بات واضح کروا دی۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھ کر آگے کا مضمون ہمیں سمجھنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہر قوم کا ایک خاص شعار ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے اندر مختلف جو طبقات ہوتے ہیں، مختلف جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، ہر ایک کی ایک الگ یونیفارم ہوتی ہے، ہر ایک کی ایک الگ ڈریس ہوتی ہے۔ پولیس والے کو اس کی ڈریس کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، فوجی کو اس کی ڈریس کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، ڈاکٹر کو ان کے کپڑوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، ڈاک پہنچانے والے کو اس کے کپڑوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ ایک اصول چلا آ رہا ہے، اور بعض موقعوں پر بعض لوگوں کے لیے ان کی ڈریس اس قدر ضروری ہوتی ہے کہ اگر وہ ڈریس کے بغیر پائے جائیں تو ان کے اوپر سخت قانونی کارروائی کی جاتی ہے، اور اگر اپنی ڈریس کے علاوہ کسی دوسرے کی ڈریس پہن لی تو بھی سخت سے سخت کارروائی کی جاتی ہے۔ تو یہ جو اصول دنیا میں چلا آ رہا ہے کہ لوگوں نے ایک ڈریس متعین کی ہوئی ہے کہ پولیس والے یہ والی ڈریس پہنیں گے، فوجی یہ والی ڈریس پہنیں گے، بالکل اسی طرح سے اسلام نے اپنے ماننے والوں کا ایک حلیہ بنایا ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے ایک ڈریس متعین کی ہے کہ ان کا حلیہ کس طریقے پر ہوگا، ان کا لباس کس طریقے پر ہوگا، ان کا چلنا پھرنا کس طریقے پر ہوگا، ان کی شادی بیاہ کس طریقے پر ہوں گی۔ غرض یہ کہ ہر معاملات میں اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے نمونہ اور مثال بنا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا ہے۔ ان دو باتوں کے بعد مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ آج مجھے جس مسئلے پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے داڑھی کا مسئلہ، کہ اس بات کو واضح کرنا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اچھی طریقے سے یہ بات آ جائے کہ داڑھی کی اسلام میں کیا حیثیت ہے۔ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کہ داڑھی رکھنا یہ صرف سنت ہے، حالانکہ عجیب سی بات ہے کہ
اگر صرف سنت ہی ہو داڑھی رکھنا مان لیں اگر صرف سنت ہی ہو تو کیا وہ لوگ جو صرف سنت سمجھ کر داڑھی کو چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ان کی نظر میں سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ اس کو صرف یہ کہہ کر کہ سنت ہے یہ چھوڑ دیا جائے؟ تو کیا یہ بات کہنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ایمان کتنا کمزور ہے کہ صرف اگر سنت بھی ہو تو تب بھی چھوڑ دیں گے؟ اور اس سے بڑھ کر بات تو یہ ہے کہ اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ اور یہ جو عوام الناس میں مشہور ہو گیا سنت ہے، یہ نہ جانے کہاں سے مشہور ہو گیا سنت ہے، حالانکہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اور میں اس بات کو اور آگے بڑھانے سے پہلے ہی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصود اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے کہ ہمارے جن بھائیوں کی داڑیاں نہیں ہیں کہیں ان کی تصحیح کی جا رہی ہو، ان کی توہین کی جا رہی ہو۔ رب کعبہ کی قسم ایسا خیال بھی دل کے اندر نہیں، بالکل نہیں ہے۔ صرف اپنے بھائیوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے قابل احترام بزرگوں کی صرف رہنمائی کرنی مقصود ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں بہت سارے اعمال کے کرنے کی توفیق دی ہے تو ہمارے جو بھائی، ہمارے جو بزرگ ابھی تک اس واجب حکم سے محروم ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد اس کی توفیق مرحمت فرما دے، صرف اس درد کو محسوس کرتے ہوئے کہ اگر اس حال میں اللہ سے ملاقات ہو گئی تو کیا بنے گا، صرف اس درد کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ دل میں نہ کوئی نیت ہے، اس کے علاوہ نہ دل کے اندر کوئی خیال ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلی بات جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی وہ یہ کہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشی کرتے ہوئے چلیں کہ واجب اور فرض کے اندر کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ واجب کا منکر کافر نہیں ہوتا اور فرض کا منکر کافر ہوتا ہے۔ باقی عمل کی قوت کے اعتبار سے، عملی اعتبار سے دونوں چیزیں لازم ہونے کے اعتبار سے بالکل برابر۔ جس طرح انسان کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے، وتر کی نماز واجب ہے لیکن ضروری ہے، عیدین کی نماز واجب ہے، اور کتنے سارے واجب احکامات ہیں جس طرح وہ ضروری ہیں، بالکل اسی طرح ہر مسلمان کے لیے داڑھی رکھنا اور ایک مٹھی تک داڑھی رکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، واجب ہے، بالکل ضروری۔ اس مسئلے کو ہم اچھی طریقے سے ذہن نشی کر لیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 عادتیں ایسی ہیں جو فطری ہیں، 10 من الفطرہ۔ اس کی علماء نے مختلف توضیحات اور مختلف تشریحات کی۔ ایک تشریح تو اس کی یہ کی گئی ہے کہ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، اور اس کے اندر تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ داڑھی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سے ہر نبی نے داڑھی رکھی ہے۔ کوئی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایسا نہیں گزرا جو داڑھی کے بغیر آیا، ایک نے بھی نہیں۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام گزرے، ایک صحابی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے بغیر داڑھی کی زندگی گزاری۔ نہ صحابہ میں ایک صحابی ملے گا، نہ نبیوں میں سے ایک نبی ملے گا۔ یہ عمل اتنا مضبوط چلا آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک، الحمدللہ یہ عمل اتنا مضبوط چلا آ رہا ہے کہ داڑھی رکھنے والوں کے لیے اگر کوئی بھی دلیل نہ ہوتی تو یہ صحابہ کرام کا عمل اور یہ انبیاء کرام کا عمل اور اس پر مضبوطی سے کاربن ہونا، یہ خود اس بات کی مضبوط سے مضبوط تر دلیل ہے کہ داڑھی اسلام کے اندر اور ایمان کے اندر اور اللہ کے قانون کے اندر اس کا کیا حکم اور کیا حیثیت۔ تمام انبیاء کرام نے، تمام صحابہ کرام نے داڑیاں رکھی، ایک بھی ایسی نظیر، ایک بھی ایسی مثال نہیں ہے۔ اگر اس کی کوئی حیثیت نہ ہوتی، اگر یہ ضروری نہیں ہوتی جیسے ہم لوگوں نے آج کل سمجھ لیا ہے، تو پھر صحابہ کرام میں سے ایک تو ایسا ہوتا جس نے نہ رکھی ہوتی، انبیاء کرام میں سے کوئی ایک تو ایسا ہوتا کہ جس نے نہ رکھی ہوتی۔ تو ایک وضاحت تو اس کی یہ کی گئی، اور دوسری بات یہ بھی اس کا مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ 10 عادتیں ایسی ہیں کہ فطری طور پر اللہ رب العزت نے انسان کے اندر اس کے کرنے کا جذبہ رکھ دیا ہے۔ ان میں سے ایک مونچھوں کا کاٹنا اور داڑھی کا بڑھانا ہے۔ یعنی جیسے انسان کی فطرت کے اندر بھوک اللہ رب العزت نے رکھ دی ہے کہ کوئی انسان چاہے نہ چاہے اندر کا سسٹم اسے خود مجبور کرتا ہے اور اسے بھوک محسوس ہوتی ہے اور وہ کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے وہ پانی پیتا ہے۔ بالکل اسی طرح علماء کرام نے اس حدیث کا یہ بھی مطلب لکھا ہے اور بیان کیا ہے
کہ اگر انسان اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرے اور معاشرے کا خیال نہ کرے تو انسان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ فطری طور پر داڑھی رکھے گا. اور اس کا مشاہدہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص دین کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو جس کمی کا کوتاہی کا احساس ہوتا ہے اور جس بات کی طرف وہ بڑھتا ہے تو داڑھی کی تکمیل ہوتی ہے. کتنے حضرات ایسے ہیں اس گلی کے اندر بھی، میرے علم میں اس وقت میرے ذہن کے اندر ایک دو لوگ آ رہے ہیں کہ انہوں نے جب دین کی طرف ان کا رجحان ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے خواب دکھائے اور اس خواب میں واضح طور پر یہ اشارہ اور وضاحت کی گئی کہ آپ اپنی داڑھی کی تکمیل کر لیں. اور اللہ کے ان بندوں کو توفیق ہوئی اور انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی دی ہوئی توفیق کے نتیجے میں داڑھی کو مکمل کر لیا. تو یہ چیز ایسی ہے کہ فطری طور پر اللہ رب العزت نے اس کو ماننے کا رجحان رکھا ہے اور یہ تمام انبیاء کرام کا پسندیدہ عمل ہے، تمام صحابہ کرام کا پسندیدہ عمل ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ جو معاشرہ، جو کلچر، یہ جو رواج پڑا ہے، یہ رواج بھی کوئی بہت زیادہ پرانا نہیں ہے. ہمارے اکابرین نے، علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو رواج پڑا ہے داڑھی کاٹنے کا، یہ صرف 150-200 سال پرانا ہے. اکبر بادشاہ کے زمانے کے اندر، اکبر بادشاہ نے جو دین الہی کے نام سے دین جاری کیا تھا تو اس نے مسلمانوں کی شروعات کروائی تھی اور داڑھیاں کٹوائیں. اس زمانے کا ایک بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے اللہ والے نے یہ واقعہ بیان کیا کہ اس زمانے کے اندر عرب ملکوں میں سے ایک ملک کے اندر بادشاہ نے یہ اعلان کیا اور فوجیوں سے یہ کہا، اس وقت فوجی سر پر صافے اور امامے باندھا کرتے تھے، سنتوں کا اتنا خیال. تو بادشاہ نے محسوس کیا کہ ان لوگوں کو کودنا بھی پڑتا ہے، بھاگنا بھی پڑتا ہے، چاق و چوبند رہنا پڑتا ہے، جنگ کے دوران ان کو پریشانی ہوتی ہے. ان سے یہ کہا جائے، یہ آرڈر پاس کیا جائے کہ آپ صافے کی جگہ صرف ٹوپی استعمال کریں. کیا سنہرا دور تھا ہمارا، کیا مسلمان تھے، کیا ایمان تھے ان کے دلوں کے اندر، کیا آگ پیدا کی تھی اللہ نے. فوجیوں نے بادشاہ کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، ہم نہیں مانیں گے، ہم نبی کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے. اس زمانے میں ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم تھے، جب وہ وہاں پر تھے مکہ المکرمہ میں، وہاں کے عرب بادشاہ نے ان سے درخواست کی، انہوں نے باقاعدہ ایک تصنیف کی، کتاب لکھی اور فوجیوں کو سمجھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا بھی ثابت ہے کہ آپ نے بغیر امامے کے صرف ٹوپی بھی پہنی ہے، لہذا آپ لوگ فوجی ہیں، آپ کو چاق و چوبند رہنا پڑتا ہے، آپ اس اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. جب ان کی سمجھ میں بات آئی تب انہوں نے صافے چھوڑے. یہ صرف 150-200 سال پرانا رواج ہے جو ہمارے اندر منتقل ہو گئے ہیں. لیکن میرے عزیزوں، قابل احترام بزرگوں، یہ بہت حساس مسئلہ ہے. میں اس موضوع پر اپنی طرف سے کچھ بھی کہنے کی جرات اور جسارت نہیں کروں گا کیونکہ میرے قابل احترام بزرگوں کا اور مجھ سے بہتر میرے بھائیوں کا یہ مسئلہ ہے. میں صرف اکابرین کے اقوال آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. 1975 عیسوی کے اندر شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، وہ پہلے سہارنپور میں بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے اور آخر میں مکہ المکرمہ میں ہجرت کر کے چلے گئے تھے. جب وہ انڈیا ہندوستان میں تشریف لائے تو اس زمانے میں انہوں نے ایک رسالہ لکھنے کا ارادہ کیا. ان کے جملے آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں. کیا اس اللہ کے بندے کے دل کے اندر اس وقت اللہ نے تڑپ رکھی. انہوں نے لکھا واپس جا کر مدینہ منورہ کے اندر کہ اس بار ہندوستان کے سفر میں میرے دل کی عجیب حالت تھی. کوئی بھی اگر بھائی مجھے بغیر داڑھی کے نظر آتا تھا میں اس کو ٹوکے بغیر نہیں رہتا. اور فرمانے لگے کہ میں سوچا کرتا تھا کہ موت اور زندگی کا کچھ نہیں معلوم، موت اور زندگی کا کچھ نہیں معلوم. اگر میرے اس بھائی کا جو بغیر داڑھی کے ہے، بغیر داڑھی کے زندگی گزار رہا ہے، اگر ابھی اسی حالت میں انتقال ہو گیا، اللہ کے سامنے اس کو پہنچنا ہو گیا، قبر کے اندر اس کا جانا ہو گیا، تو قبر میں جہاں اور سوال ہوں گے وہاں ایک سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے. اب ایک میں وسوسے کا جواب دے دوں کہ سوال ہوتا ہے، بہت سے بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی بڑی دنیا میں سارے لوگوں کو ایک وقت میں اللہ کے نبی کا چہرہ کیسے دکھایا جاتا ہے. تو سمجھ لیں کہ یہ جو جتنے بھی پیڑ ہیں، پہاڑ ہیں، اونچ نیچ ہے، یہ اس دنیا کے اندر ہیں. اس دنیا کے اندر ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں. اس دنیا کے اندر ایسا کچھ آڑ اور یہ پہاڑ اور یہ پیڑ اس قسم کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. لہذا وہاں پر جو بھی جاتا ہے تو سب کو بیک وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کے ساتھ نظر آ جاتے ہیں. اس سے پہلے یہ جملہ پورا کرنے سے پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں. اخیر عمر کے اندر میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، دل کے کانوں سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخیر عمر کے اندر
آخر عمر کے اندر ایران کا ایک وفد آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا, اس نے جھنجھلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے یمن کے گورنر کو آرڈر دیا. اس نے ایک وفد بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے. جب وہ وفد پہنچا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ نے ایک نظر دیکھا, ان کی مونچھیں بڑی ہوئی تھی, اور چہرے کے اوپر داڑیاں نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری سے چہرہ نیچے کر لیا اور کہنے لگے, ایسا چہرہ بنانے کے لیے تمہیں کس نے کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے خدا قہرمان نے. پرانی فارسی کے اندر ایران کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کو قہرمان کہا کرتے تھے, اس نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لعنت ہو تمہارے قہرمان پر, میرے خدا نے مجھے مونچھیں کم کرنے کا, مونچھیں پس کرنے کا اور داڑیاں بڑھانے کا حکم دیا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور فرمایا, ان کو میرے سامنے سے لے جاؤ, ان کو مسجد نبوی سے نکالو. یہ ایک تنہا واقعہ ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو آپ نے کسی کافر کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہو کہ نظر اٹھا کر دوبارہ نہیں دیکھا, میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتا, نکالو. تو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب قبر کے اندر سوال ہوگا, اللہ کے نبی کا چہرہ دکھایا جائے گا اور آمنا سامنا کرایا جائے گا, اس واقعے کو سامنے رکھ کر وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر محبوب نے چہرہ بغیر داڑھی کا دیکھ کر خود منہ موڑ لیا تو پھر اس بندے کا کیا بنے. اور میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں, سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان بھائیوں سے جو بغیر داڑھی کی جایا کرتے تھے ان کے پاس, ان سے کہا کرتے تھے, ہمارے ساتھ جو چاہو کر لو, جتنی چاہو بے عزتی کر لو, جتنا چاہو ذلیل کر لو, کچھ بھی رویہ کر لو, لیکن خدا کے لیے اگر داڑھی رکھنے کا ارادہ نہیں ہے تو اگر مدینہ منورہ جایا کرو تو نبی کے سامنے مت جائے گا, نبی کے روزے پہ نہ جائے گا. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کی طرف بعد انتقال کے بھی روزے اقدس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. آپ منہ پھیر لیا کرتے ہیں اس شخص کے چہرے کی طرف سے جس کے چہرے کے اوپر اللہ کے نبی کی سنت نہیں. اور یہ بات بہت بڑے عالم دین پڑوس ملک کے مفتی ظفر علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ, ان جیسے عالم نے, اتنے بڑے علم کے سمندر نے, وہ فرمانے لگے کہ میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس بات کو سمجھتا تھا غلط, اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نکیر کرتا تھا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, اللہ کے نبی تو کافروں میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے, مسلمان سے کیوں منہ پھیر لیں گے. فرمانے لگے 17-18 سال کے بعد مجھے سمجھ میں آیا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ بالکل صحیح کہتے ہیں. فرمانے لگے کیسے سمجھ میں آیا؟ ایسے سمجھ میں آیا, فرمانے لگے جب میں نے نظر دوڑائی پوری اسلامی تاریخ پر, سارے واقعات پر, تو مجھے زندگی میں ایک کافر بھی ایسا نہیں نظر آیا جو بغیر داڑھی کا ہو. جتنے بھی کافر ابو جہل یا جتنے بھی ابو لہب اس زمانے میں کافر ہوا کرتے تھے سارے کے سارے داڑھی رکھا کرتے تھے. ایک واقعہ اللہ کے نبی کی زندگی میں بغیر داڑھی والا پیش آیا ہے تو آپ نے اس سے منہ پھیر لیا. اس وجہ سے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے صحیح فرمایا کرتے. سوچے میرے عزیزو قابل احترام بزرگوں, یہ مسئلہ ہے. اس سے بڑھ کر اور سنیں, یہ ایسا بدترین گناہ ہے, یہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ اس گناہ کا جو عمل ہے, اس گناہ کے جو اثرات ہیں وہ انسان کے ساتھ 24 گھنٹے لگے رہتے. کس طرح؟ حتیٰ کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ داڑھی کاٹتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں, نماز کا ثواب تو مل جاتا ہے لیکن داڑھی کاٹنے کا عمل چونکہ نماز میں بھی جاری ہے اس لیے نماز کے وقت میں بھی گناہ مل رہا ہے. 24 گھنٹے گناہ جاری ہے. حتیٰ کہ وہ انسان بیت اللہ پہنچ گیا, ملتزم کو پکڑ کر غلاف کعبہ پکڑ کر حجر اسود کو بوسے دے رہا ہے, ثواب مل رہا ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کا گناہ اس حال میں بھی اس کے ساتھ مسلح ہے. یہ 24 گھنٹے کا گناہ ہے کیونکہ یہ گناہ ہی 24 گھنٹے کا ہے, اس لیے اس کا گناہ بھی 24 گھنٹے جاری رہتا ہے. اس لیے میرا عزیز و قابل احترام بزرگ کو سوچیں. اور یہ جو سوچ ہے کہ میں داڑھی کے بغیر اچھا لگوں گا یا میں داڑھی کے بغیر کم عمر کا لگوں گا, تو میرے عزیز سوچا کریں, اس بات سوچا کریں. یہ کافرانہ سوچ ہے, یہ مسلمانوں والی سوچ نہیں ہو سکتی. دنیا کے سب سے خوبصورت اور سب سے اچھی شکل والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ تمام انبیاء کرام ہیں, ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوبصورت, کوئی اچھا دیکھنے والا, دکھنے والا نہیں آیا. اور تمام ان صحابہ کرام کی, تمام انبیاء کرام کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑیاں تھیں.
खूबसूरत वो हैं या खूबसूरत वो हैं जिनको देख करके हम ये अमल कर रहे हैं। और मेरे अजीजों, ये सोचना कि दाढ़ी काटने के बाद उम्र कम लगती है, तो अगर उम्र वाकई इस बात को फलसफे को मान भी ले कि उम्र कम लगेगी, तो उम्र कम लगवा कर आपको क्या फायदा हासिल होगा? क्या मलकुल मौत भी धोखे में पड़ जाएंगे? सोचें। और ये सोचना, ये कहना कि भाई दाढ़ी तरक्की में रुकावट है, तो हमारे मुल्क के अंदर जहां बहुत सारी कौमें आबाद हैं, तो एक सिख कौम भी आबाद है, उनकी तो तरक्की में कोई रुकावट नहीं है, उनकी तालीम में भी कोई रुकावट नहीं है, तो आपकी और मेरी तरक्की में और तालीम में क्यों रुकावट आएगी? इसलिए मेरे अजीजों, काबिल एहतराम बुजुर्गों, ये जो जितनी भी बातें हैं, और अल्लाह ने अपने फजल करम से बर्रे सगीर के जो उलमा हैं उन पर जहां बहुत से फजल फरमाए, एक फजल ये भी फरमाया है कि वो दाढ़ी के सही मसले की वाकिफियत रखते हैं। नहीं तो अरब और मिस्र और बहुत सी जगह के उलमा इस मसले में सही राय तक नहीं पहुंच सकते। और अजीब मकतब फिक्र है, अजीब मसला आया कि जिसको इतनी सी रखनी थी, उसने ये कहा कि दाढ़ी की नौइयत यह है कि अगर 40 कदम से दाढ़ी नजर आ रही है तो वो दाढ़ी है। एक साहब है, एक मकतब फिक्र के, वो बहुत बड़े आलिम है, उनकी इतनी सी है, तो उन्होंने ये कह दिया कि दाढ़ी जो एक मुट्ठी नापनी है वो मूंछों से नापनी है, तो चुनांचे उनकी इतनी सी थोड़ी से नीचे आकर के एक मुट्ठी के बराबर हो जाती है। यानी गर्ज ये कि जिसको नहीं रखनी थी उसने ये कहा जरूरी नहीं है, वो खास मकसद था, वो अरब का कल्चर था, उसने ये मसला बयान कर दिया। जिसको छोटी रखनी थी उसने 40 कदम का फलसफा बना दिया, जिसको थोड़ी और बड़ी रखनी थी उसने ये कह दिया कि मूंछों से नीचे एक मुट्ठी होती है। ये जितनी भी बातें हैं इनका हकीकत से, कुरान और हदीस के सरपरस्ती से कोई ताल्लुक नहीं। एक वाकया सुनाना है मुझे, यह वाकया रह ना जाए। हमारे उस्ताद मुहतरम बुखारी शरीफ के जो उस्ताद थे हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक वाकया अपनी किताब में भी लिखा। वो फरमाया करते थे कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक तालिब इल्म मुसलमानों के साथ रहा करता था। मुसलमानों से मुतासिर होकर, मुसलमान साथियों के मामला देखकर उसने इस्लाम को पढ़ा और अल्लाह ने उसे तौफीक दी, वो इस्लाम में दाखिल हो गया। अब जब वो इस्लाम में दाखिल हुआ तो कुछ दिनों के बाद उसकी दाढ़ी बड़ी होनी शुरू हो गई। अब सोचिए क्या है हमारा, क्या हम लोगों का माहौल हो चुका है। अब वो लोग, वो मुसलमान साथी, वो मुसलमान उसके तालिब इल्म साथी जिनकी दावत की बदौलत वो मुसलमान हुआ था, वो उससे एतराज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई तूने दाढ़ी क्यों छोड़ दी, दाढ़ी क्यों रख ली। अब वो उसको समझा रहे हैं कि भाई इस्लाम में दाढ़ी जरूरी नहीं है, क्योंकि वही बात जो मैंने शुरू में रखी कि जो मशहूर है कि दाढ़ी रखना सुन्नत है, और सुन्नत का दर्जा आगे की बात यह है कि गोया कि वो इंसान कह रहे हैं सुन्नत की तो कोई हकीकत है ही नहीं, कोई हैसियत ही नहीं है हमारी नजर में, लिहाजा नहीं रखें। तो वही बात उन तालिब इल्मों ने उसको समझानी शुरू की और यह कहा कि भाई दाढ़ी के बगैर भी इंसान मुसलमान होता है। जो आजकल हम लोग सोचते हैं कि भाई क्या दाढ़ी के बगैर मुसलमान नहीं होते, तो दाढ़ी के बगैर मुसलमान होते हैं तो रखने की क्या जरूरत है। तो अगर ये वाला फलसफा लागू करें तो फिर तो इस्लाम की बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी, क्योंकि इस्लाम तो सिर्फ अल्लाह का इकरार और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार, आखिरत का अकीदा, ये चंद मोटे मोटे अकायद मानने के बाद इंसान मुसलमान कहलाता है। चाहे नमाजें ना पढ़े तब भी मुसलमान है, मुसलमान तो कहलाएगा, काफिर तो नहीं होगा। तो बहरहाल उन साथियों ने एतराज करना शुरू किया। तो उस अल्लाह के बंदे के दिल के अंदर क्या ईमान हुआ था, तो उसने ये सवाल किया कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस्लाम के अंदर दाढ़ी रखना फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है या मुबाह है, मुझे इतना बताओ कि इस्लाम के अंदर दाढ़ी है या नहीं। क्या ईमान अल्लाह ने उस बंदे को बख्शा, नया मुसलमान होने वाला, जिनकी तबलीग की बदौलत मुसलमान हुआ है, उनसे कह रहा है, वो उसे मना कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई इतना बताओ इस्लाम में है या नहीं। उसने कहा इस्लाम में है, ये तो हम मानते हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी थी। उसने कहा बस इतनी बात मेरे लिए काफी है, अगर अल्लाह के नबी की दाढ़ी थी और इस्लाम में दाढ़ी है तो बात खत्म, मुझे नहीं देखना फर्ज है, वाजिब है या सुन्नत है या मुबाह है या मुस्ताहब है, मुझे नहीं देखना। इश्क और मोहब्बत की बात तो ऐसी होती है। और फिर उसके बाद उस शख्स ने कहा सुनो और आगे सुनो कि हर मुल्क की फौज होती है और हर फौज का कमांडर होता है। जब कमांडर फौज को हुक्म देता है तो कभी तारीख के अंदर यह नहीं मिलता कि फौज ने पूछा हो कि कमांडर साहब ये जो आप हुक्म दे रहे हैं फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है या मुस्तहब है। फौजी को मानना ही होता है वो ऑर्डर कि बस कमांडर ने हुक्म दिया, फौज ने मान लिया। उसने कहा कि हमारी फौज के कमांडर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने फरमाया कि दाढ़ियां बढ़ाओ और मूंछें घटाओ, आपने हुक्म दे दिया, हम फौज के मानिंदे, हमें नहीं पूछना आपसे कि ये सुन्नत है या मुस्तहब है या फर्ज है या वाजिब है, आपने फरमाया बस हमें तामील कर।
میرے عزیزو عشق کی بات یہ ہوتی ہے، محبت کی بات ایسی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف حکم ہے، اور بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ میں تھوڑی سی یہ بھی وضاحت کر دوں کہ مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی داڑھی رکھو، مونچھیں کم کرو، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ حکم واجب کے لیے نہ ہو۔ تو حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا داڑھی کے بڑھانے کا، مونچھوں کے کم کرنے کا۔ یہ ایسا ہی ہے، مثال کے طور پر میں کسی سے درخواست کروں کہ آپ مجھے پانی پلا دیجئے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ حکم جو ہو ایسا ہی ہو، مستحب درجے کا ہو کہ بھی مان لے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو کوئی نہیں۔ ایک یہ ہے کہ میں اپنے کسی چھوٹے کو حکم دوں کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں مجھے پانی پلاؤ۔ اللہ کے نبی نے وہی جملہ استعمال فرمایا کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں داڑھی کے بڑھانے کا اور مونچھوں کے گھٹانے کا۔ اس لیے میرے عزیزو، قابل احترام بزرگوں، اپنی اسلامی وضع قطع درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنا معاملہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ اگر اس سنت پر عمل کیے بغیر ایک حدیث میرے ذہن کے اندر آ رہی ہے، وہ میں آپ کو سناؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت کو جان بوجھ کر کے چھوڑا وہ قیامت کے دن میری شفاعت اور سفارش سے محروم رہے۔ تو اس لیے میرا عزیزو سوچ لیں، یہ واجب حکم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، اگر اس کو جان بوجھ کر کے چھوڑا جا رہا ہے اور دل میں رکھنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، تو بھی سوچ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی، 2400 گھنٹے کا گناہ، 2400 گھنٹے کا گناہ، نماز پڑھتے ہوئے بھی گناہ، ہر وقت گناہ۔ اور اس کے بدترین نتائج دنیا کے اندر بھی سامنے آتے ہیں۔ طبی اعتبار سے بھی اگر آپ اس کی ریسرچ اور اس کی تحقیقات پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی نقصانات سے بھی کن کن چیزوں سے ہمیں ایک ایک عمل اور ایک ایک حکم کے ذریعے سے ہمیں بچائیں۔ اس لیے میرا عزیز و قابل احترام بزرگوں، اپنا تشخص ہم باقی رکھیں، اسلامی شعار کو اپنائیں، اسلامی شعار کو اپنائیں۔ اسلامی یہ داڑھی جو ہے یہ اسلامی شعار میں سے ہے، اس لیے کم سے کم میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں ہمت سے کام لیتے، وہ بنیاد تو ڈالیں، جڑ تو ڈالیں، تھوڑا سا خط تو رکھیں۔ پھر اس کے بعد جب انسان تھوڑی سی بنیاد ڈالنے کا یاد رکھیے گا کہ جس نے تھوڑی سی رکھ لی وہ مکمل کاٹنے سے بہتر ہے، جس نے تھوڑی سی بڑھا لی وہ اس کے کم کے مقابلے میں بہتر ہے، جتنی بڑھاتے جائیں گے وہ کم کے مقابلے میں بہتر ہے۔ اس لیے میرے عزیزو تھوڑی سی بنیاد تو ڈالیں، ہمت سے کام تو لیں، بے شمار فائدے ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی آپ کو تانا دے گا یا کوئی آپ کا مذاق اڑائے گا تو دنیا میں کتنی چیزوں پر ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے، کتنی چیزوں پر ہمیں آڑ دلائی جاتی ہے۔ اگر اس وجہ سے صرف ہم داڑھی کو چھوڑے ہوئے ہیں کہ لوگ ہمیں آڑ دلائیں گے، تو بہت سے لوگ تو ہمیں اسلام لانے کی وجہ سے بھی آڑ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو کیا ان کی شرم میں ہم نعوذ باللہ اسلام کو بھی چھوڑ دیں گے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اچھا بننے کے لیے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں معزز بننے کے لیے ہمیں دنیا کے کچھ لوگوں کی نظر میں وقتی طور سے ان کے تانے سننے پڑ رہے ہیں، ان کی نظر میں ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے، تو کیا ہم یہ سودا نہیں کر سکتے؟ اس لیے میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، یہ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ یہ جو جتنی بھی باتیں میں نے بیان کی کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں کی، بس اس لیے کہ میرے قابل احترام بزرگ ہو سکتا ہے بہت سے بھائیوں کے ذہن کے اندر نہ ہو کہ واجبی قسم کا حکم ہے، یہ اتنا سخت تاکیدی حکم ہے۔ میں تو یہی حسن ظن رکھتا ہوں کہ شاید اسی وجہ سے بہت سے لوگ ابھی تک اپنے چہرے کے اوپر اس سنت کو نہیں سجا سکیں اور اس واجب حکم کو نہیں پورا کر سکیں۔ میں اپنے حضرت کا ایک واقعہ ضرور سناؤں گا اس مناسبت سے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی کے کچھ لمحات گزارنے کا موقع نصیب فرمایا ہے کہ جنہوں نے ذہنوں سے اس طرح کی بات نکال دی ہے بالکل کہ کسی بغیر داڑھی والے کو ہم کسی حقارت کی نظر سے دیکھیں۔ بہت سی مرتبہ کے واقعات ہیں، ایک واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ سنبل میں اپنے حضرت کے ساتھ میں بھی موجود تھا اور بھی بہت سے حضرات موجود تھے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب آئے، بڑی عمر تھی اور چہرے کے اوپر داڑھی بالکل نہیں تھی، تو ہمارے حضرت کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور ان کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہو گئے اور بقیہ لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ ایسے ہی اس کے علاوہ کتنے سارے موقع ہم نے دیکھے، وہ صاحب بہت شرمندہ ہوئے کہ آپ میرے استقبال میں اور میرے اکرام کے اندر کھڑے ہو گئے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ آپ عمر کے اندر بڑے ہیں، آپ نے ایمان کی حالت میں مجھ سے زیادہ حصہ دنیا کے اندر گزارا ہے، آپ میرے لیے لائق احترام ہیں، آپ لائق بزرگی ہیں۔ وہی بات میں عرض کر رہا ہوں جو میرے بزرگوں نے الحمدللہ مجھے سکھائی ہے کہ ہر وہ شخص جو مجھ سے بڑا ہے عمر میں، ہر اعتبار سے میں اپنے سے بڑے کو بڑا ہی سمجھتا ہوں۔ یہ میں نے جو بات بیان کی رب کعبہ کی قسم میں نے کسی اس نیت سے بیان نہیں کی کہ کسی کی حقارت کے لیے بیان کیا ہو، بس صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم آ جائے۔
اور ابھی چند منٹ باقی ہیں تو یہ بھی وضاحت میں اسی کے ساتھ ساتھ کرتا چلوں کہ رمضان المبارک کے اندر بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک میں تراویح اس حافظ قرآن کے پیچھے پڑھیں جس حافظ قرآن نے ایک مشت مکمل داڑھی رکھی ہوئی، کیونکہ ایسے حافظ قرآن کے پیچھے پڑھنا جس نے داڑھی نہ رکھی ہوئی ہو یا ایک مشت سے ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھی ہوئی ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، جب ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے ایسے آدمی کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا، تو کیوں پڑھ کر سال میں ایک مرتبہ نوافل کی کثرت کی اللہ توفیق دیتے ہیں؟ کیوں صرف اپنی رشتہ داری کے چکر میں یا دوستانے کے چکر میں یا ایسے ہی بغیر کسی وجہ کے کیوں اپنی عبادتیں خراب کریں؟ ان حافظوں سے کہیں، ان کے احترام کا خیال کرتے ہوئے کہ بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام دیا ہے، آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ اس احترام کا خیال رکھیں، اس احترام کا خیال رکھتے ہوئے اپنے چہرے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو واجب ہے، ضروری ہے، آپ اس کو سجائیں۔ ہم انشاءاللہ جیسا آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے ایسے ہی پڑھیں، اور اگر اس کے باوجود بھی وہ اللہ کا بندہ اس سنت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہ انسان مجھے کہنے کی اجازت دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے، اور وہ لوگ بھی برابر کے مجرم ہیں جو ان کو کھڑا ہونے کا موقع فراہم کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کرے کہ میرا یہ پیغام دور دور تک پہنچ جائے، اور اللہ کرے بہت سے ساتھی ایسے ہوں جو مسجد کے ذمہ داروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں، اور جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہاں تک پہنچائیں کہ مسجد کے ذمہ داروں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی مسجد کے اندر ایسے ہی حفاظ کرام کو اجازت دیں جو شریعت کی حدود کو پورا کرتے ہیں۔ اگر وہ شریعت کی حدود کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مسجد کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سے اچھے انداز میں معذرت کر لیں کہ آپ اس سنت کو پورا کر لیں، اللہ نے جو حدود اور قیود رکھی ہیں آپ اس کو پورا کریں، تو پھر ہم آپ کو جگہ دوبارہ دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ جگہ نہیں دیں گے تو ہم ان کو ترجیح دیں گے جنہوں نے اپنے چہرے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سجائی۔ اس لیے میرے عزیزو، قابل احترام بزرگوں، یہ جو حد ہے ایک مٹھی کے برابر اس کو پورا کریں، اور کم سے کم ابھی ہم لوگ بنیاد تو ڈالنے کی کوشش کریں، جب بنیاد پڑے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو مکمل بھی فرما دیں گے۔ اب ایک مسئلہ بس میں آخر میں بیان کر دیتا ہوں کہ ایک مجھ سے زیادہ رکھ سکتے ہیں یعنی، تو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ایک مجھ سے زیادہ داڑھی رکھنا یہ جائز ہے، اور اگر کوئی ایک مجھ سے زیادہ داڑھی رکھ رہا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں پسندیدگی زیادہ اس میں ہے کہ داڑھی تقریباً ایک مٹھی ہو یا اس سے 2-4 انگل زیادہ ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، باقی اتنی زیادہ نہ ہو کہ پہلی مرتبہ میں دیکھتے ہی یہ محسوس ہو کہ بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ حالانکہ اگر کوئی رکھتا ہے تو میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے، کیونکہ صحابہ کرام سے روایت منقول ہے کہ وہ ایک مجھ سے زیادہ جو داڑھی ہوا کرتی تھی اس کو نیچے سے کاٹ لیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر سب سے زیادہ چلنے والے تھے، اس لیے زیادہ سنت کے قریب یہی ہے کہ ایک مجھ سے زائد جو بال ہوں ان کو کاٹ لیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ باقی اگر کوئی اس سے زیادہ رکھتا ہے تو اس کو ناجائز اور گنہگار نہیں کہا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی ہر طریقے سے دین کی تابعداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔